نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی 9 آیات مبارکہ آیت نمبر 113 سے لے کر 121 تک یہ شامل ہیں، اور یہ رکوع نمبر 14 ہے جو کہ مکمل طور پر آج کے درس میں شامل ہے۔ ما قبل میں آیت نمبر 111 میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے اسلام کے مخالف گٹھ جوڑ کا تذکرہ فرمایا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، فرمایا کہ یہود اور نصارہ کا اسلام کے خلاف اجتماع اور گٹھ جوڑ کا عالم یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو پھیلا دیا ہوا ہے کہ جنت کے اندر صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ گویا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس نجات دہندہ جماعت میں سے نکال دیا۔ اب جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کا تفصیل کے ساتھ اس میں جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج کے اس رکوع میں شامل آیت نمبر 113 سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ کس منہ سے اسلام کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں اور خود کو جو ہے وہ باعث نجات مذہب گردان رہے ہیں، حالانکہ ان کا آپس کا جو اختلاف ہے وہ کتنا گہرا ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، فرمایا یہودی یہ کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے نصرانی علی شیء کسی چیز پر، یعنی ان کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں، یہود یہ کہتے ہیں۔ on the other side وقالت النصارى، نصرانی یعنی مسیحی یا عیسائی یا کرسچنز وہ یہ کہتے ہیں لیست اليہود علی شیء، کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ گویا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی مذہب کی نفی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب نجات نہیں دے سکتا، وہ کہتے ہیں آپ کا مذہب نجات نہیں دے سکتا، حالانکہ صورتحال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی یہود کے پاس تورات موجود ہے اور مسیحیوں کے پاس، نصارہ کے پاس انجیل موجود ہے، اور نصارہ کے پاس جو اللہ نے پیغمبر بھیجے یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ تو تورات کی بھی تصدیق کرتے تھے۔ تو گویا کہ جو نصارہ ہیں ان کے پاس تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، بائبل، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، تو نصارہ کے پاس تو سارا کچھ ہے۔ اس کے باوجود وہ یہود کو کہتے ہیں تمہاری کوئی بنیاد نہیں، یہود ان کو کہتے ہیں تمہاری کوئی بنیاد نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دلچسپی کی بات یہ ہے محبوب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا کرتے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں نے بھی یہی کہا لا یعلمون، جن کے پاس سرے سے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ کم از کم یہود و نصارہ کے پاس کتاب کا علم تو تھا، انبیاء تو آئے تھے ان کے پاس، تو علم ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے مذہب کی نفی کرتے رہے، جبکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں لا یعلمون جو سرے سے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، مثل قولہم، وہ بھی اسی طرح کی باتیں آپ سے کرتے رہے کہ بھی آپ کا مذہب کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ قرآن مجید نے یہاں سے اشارہ کیا مشرکین مکہ کی طرف، جو بنی اسماعیل سے تھے، امیین تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نیا مذہب ہے، نیا دین آپ لے کر کے آئے ہیں، تو لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر چلیں گے، وہی ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ جب ابو جہل نے کہا تھا کہ 360 خداؤں سے ایک خدا کا مقابلہ ہی کیا، تو وہ اپنے مذہب کو نجات دہندہ سمجھتا، اللہ نے فرمایا سرے سے ان کے پاس علم ہی نہیں تھا۔ یہ سارے یعنی یہود، نصارہ اور مشرکین۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، قرآن مجید کا فائنل ورڈکٹ سن لیجیے، کئی سارے مسائل حل ہو جائیں۔ فرمایا اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان سب معاملات میں کہ تھے اس میں وہ اختلاف کرتے رہے، یعنی جن معاملات میں یہ اختلاف کرتے رہے، گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، اس میں لوگوں کو آزادی ہے، ول ہے، فرشتے نہیں مقرر کیے ہوئے کہ تم اس وقت غلط کر رہے ہو، تم اس وقت ٹھیک کر رہے ہو، تم اس وقت یہ نہ کرو، تم اس وقت یہ نہ کرو۔ اللہ نے آسمان سے کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، ہدایت اور ضلالت دونوں کے راستے بتائے، اب انسان کو آزاد چھوڑ دیے، جس راستے پہ جاؤ گے ویسے اسباب تمہارے لیے ہم بناتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اب تمہارا امتحان ہے، ایک دن آئے گا جس سے ہم فیصلہ کریں گے جو بھی تمہاری اختلاف کی باتیں تھیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، مشرکین مکہ ہی کی طرف بات کا رخ جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے، اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس سے، منع مساجد اللہ، جو روکے لوگوں کو اللہ کی مساجد سے، اللہ کی مساجد میں داخل ہونے سے یا اللہ کی مساجد کو آباد کرنے سے روکے۔ ان یذکر فیہا اسمہ، کس بات سے روکے؟ کہ ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر اسمہ، اس کا نام، یعنی اللہ کی مساجد، اللہ کا نام۔ تو اسمہ کی جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع
لفظ اللہ ہے کہ اللہ کا نام لینے سے اس کے گھروں کو بند کر دیا جائے، روکا جائے۔ فرمایا وسع فی خرابیہا، کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے کہ جو کوشش کرے فی خرابیہا، اس کے اندر تخریب کاری ڈالنے کی۔ ایک تو اس آیا کا کانٹیکسٹ وہ مشرکین مکہ ہے کہ مسلمان 6 ہجری کے اندر جو عمرہ کی نیت سے نکلے مدینہ منورہ سے، 6 سال سے وہ تڑپ رہے تھے کہ کسی بہانے سے ہم مکہ المکرمہ، بیت اللہ شریف، حرم شریف کی ٹھنڈی بہاریں ہمیں نصیب ہو، لیکن مشرکین مکہ نے ان کو بین کیا ہوا، پابندی تھی ان کے۔ 6 ہجری میں حضور نے خواب دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ساتھ تیار ہوئے، ظاہر ہے کہ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام تیار ہوئے اور ہدی کے جانور ساتھ ہیں، حالت احرام میں ہیں، تلواریں نیام میں ہیں، اور ان کے کلچر کے مطابق جس طرح سے جا سکتے تھے اسی طرح سے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ان کو روک لیا گیا حدیبیہ کے مقام پر۔ مشرکین مکہ نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دی، حالانکہ اصل میں عمرہ کرنے کے مستحق، خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے مستحق اور اس کے متولی یہ لوگ تھے جو ایک اللہ کو پکارنے والے تھے، اور انہوں نے تو بتوں کے ساتھ پراگندہ کیا ہوا تھا معاذ اللہ۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں، اور بالآخر جو ہے وہ صلح کے اوپر بات ہوئی اور صلح کی شرائط طے ہوئی۔ وہ ایک لمبی تفصیل ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی جب ہم پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح میں پہنچیں گے تو وہاں پر آئے گا۔ تو صلح کے ساتھ وہاں سے واپس آئے، اگلے ہی سال اللہ رب العزت نے حالات کھولے، تو اللہ نے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ فتح مبین قرار دے دیا ہوا تھا، تو 7 ہجری میں وہ بات کھل کر کے سامنے آئی، کس طرح سے اللہ رب العزت نے حالات کھولے اور مسلمانوں نے عمرۃ القضاء حضور پاک علیہ السلام کی قیادت میں ادا فرمایا، فقط 1 سال کے فرق۔ مشرکین نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہی فتح تھی جس کی جو ہے وہ نوید سنائی۔ تو مشرکین نے کے گھر میں آنے سے ان کو روکا، فرمایا کہ روکنا یہی ہے کہ جیسا اس میں خرابی کا سبب بننا ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہوتا ہے آباد کرنے کے لیے، نہ یہ کہ اس کو خراب کرنے کے لیے۔ جو تخریب ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تخریب ظاہری۔ تخریب ظاہری ہوتی ہے دیواروں کو توڑ دینا، اس کو شہید کرنا، گنبد میناروں کے اوپر حملہ آور ہونا، جیسا کہ ہندوستان کی مساجد میں دیکھنے میں آتا ہے، وہاں پر معاملات چلتے ہیں، ہندو بنیاد پرست اور شدت پسند اور ہندو دہشت گرد جس طرح سے وہاں پر مسلمانوں کی مساجد پر حملہ آور ہوتے ہیں، ممبر و محراب کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں اتنی زیادہ جو ہے وہ خبریں آ چکی ہیں، ایک امام مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا اور مساجد کو شہید کر دیا گیا، اور یہ ہندوؤں کی اب بھی جو ہے وہ چال ہے، وہ ہندوستان کو صرف ہندوؤں کا سمجھتے ہیں، اور یہی 2 قومی نظریے کی بنیاد ہے کہ وہاں پر دوسری اقلیتیں بشمول مسلمان ان کی کوئی گنجائش نہیں، وہ بیچارے اب پوری زندگی اپنا ہندوستان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے رہیں گے، چاہے ان کو کسی بھی حد تک جانا پڑے، چاہے ان کو پاکستان دشمنی کا نعرہ لگانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، وہ ہندوؤں کو ہمیشہ اس بات کا ثبوت دیتے رہیں گے کہ ہم ہندوستان کے وفادار ہیں۔ لیکن جو ہندو ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ہے، تو جس طرح سے وہاں پہ مساجد کو شہید کیا جائے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ یہ وہی مشرکین کی اولادیں، انہوں نے جس طرح بیت اللہ شریف سے روکا اور مساجد کی مخالفت کی، یہ بھی مشرکین ہیں، وہ بھی بت پرست تھے، یہ بھی بت پرست تھے، تو وہ عربی تھے، یہ عجمی ہیں، لیگیسی اور روایات ایک ہی ہیں۔ جس طرح وہاں پر موحدین تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، عربی تھے، یہاں پر اللہ کو ایک ماننے والے عجمی ہیں۔ تو دراصل جنگ جو ہے وہ تو اسلام اور شرک کی ہے، آپس میں ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وہ جو اللہ رب العزت نے سورۃ الممتحنہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغض اور نفرت ڈال دی۔ بت پرست اور ایک اللہ کو ماننے والے ایک چھت کے نیچے اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہیں رہ سکتے اکٹھے، جتنا مرضی کمپرومائز کر لیں ان کے بیچ میں چنگاری دشمنی کی رہتی ہے، بس تھوڑی سی کوئی ہوا کی اس کو بس دیر ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ نفرتیں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، جیسا کہ روزمرہ ہمارے مشاہدات ہیں ہندوستان کے چپے چپے میں، کونے کونے میں، مختلف صوبوں میں، ریاستوں میں، اسٹیٹس، شہروں میں، سیٹلڈ علاقوں میں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف ہندوستان کو سکرین کی چند انچ کی سکرین سے دیکھنے کے پابند ہیں، موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، LCD LED کے ذریعے سے، ان کے فلمز اور ڈرامے
ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شائننگ انڈیا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ پیسہ بہت زیادہ اور وہ بڑا خوشحال ہے. لیکن اصل پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح سے مسلمانوں کو، دیگر اقلیتوں کو، مسیحیوں کو اور دیگر کو، جس طرح ایون ہندوؤں میں سے جو چھوٹی کاسٹ ہے ان کے ساتھ جو ظلم و تشدد، جو بربریت ہے، ان کی جو جینوسائیڈ ہے، ان کی جو کلنگ ہے اور ان کی جو نسلی تطہیر ہے، جس طرح کا وہاں پر ایک سسٹمیٹک وہاں پر جتھے قائم ہے، وہاں پر مختلف جماعتوں کے عنوان کے ساتھ. تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کے لیے ہم ضرور مغرب کے، امریکہ کے محتاج نہیں ہے کہ انہی کے چینلز ہمیں خبر دیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ انڈیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے. سارا کچھ یہی ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام اور مشرکین، ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور نفرت. اور وہ مشرکین تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کون زیادہ ظالم ہے ایسے لوگوں سے کہ جو روکتے ہیں اللہ کے گھروں سے لوگوں کو آنے میں. تو یہ تقریب ظاہری ہے، مساجد کو گرا دینا، شہید کر دینا، ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بننا. دوسری ہے تقریب معنوی. تقریب معنوی یہ ہے کہ مساجد کے اندر جو ریچولز ہوتی ہیں، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا بہانہ ہے، اجتماع ہے، محافل ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو خراب کرنا، ان کے اندر ڈسٹورشن لے کے آنا، ان کو ڈسٹرب کرنا. نمازیوں کا جو پیس آف مائنڈ ہے اس کو جو ہے وہ ڈس آرڈر میں لے کر کے آنا. یہ کیا ہے؟ یہ تقریب معنوی ہے. یا مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پیدا کرنا، ان کے اندر ڈیوائڈ قائم کرنا، ان کے اندر خلیج کی جو ہے مختلف شکلیں لے کر کے آنا. تو یہ سارا کا سارا سعی فی الخراب ہے، بسعی فی خرابیہ. فرمایا کہ یہ ان کی تخریب کاری میں جو لوگ بھی اس میں شریک ہوتے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم یہاں پر یہ پوائنٹ کلیئر کر لیں کہ جو صرف مساجد کا تحفظ کافی نہیں، اسلام دیگر جتنے مذاہب ہیں ان کی جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں، اسلام ان کے تحفظ کی بھی بات کرتا ہے. ان کو گرانے، ان کو ختم کرنے کی اسلام ترغیب نہیں دیتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا. اسلام کے اندر جو قتال ہے، جہاد ہے، اس کی متعدد شرائط ہیں، بہت سخت شرائط ہیں. لیکن اگر ان شرائط کو پورا ہونے کے بعد جب قتال کی یا دو بدو لڑائی کی اسلام اجازت دیتا ہے، سیلف ڈیفenس کی، تو اس میں بھی پابند کرتے کہ ان آرمڈ جو مین ہیں، ینگ مین ہیں، وومنز ہیں، ان کے ساتھ نہیں کرنی. اولڈ مین وومن ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. ٹریز کو کٹ نہیں کرنی. ان کی آبادی کے گھروں ان کو خراب نہیں کرنی. بس ان کے ہاسپٹلز ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ان کو اپنے محفوظ رکھیں. بچوں کے اوپر اپنے حملے نہیں ہونے. صرف جو لڑائی کے قابل لڑنے کے لیے جو لوگ آئیں، صرف اپنے دفاع کے تحت ان سے لڑائی کریں. اتنی سخت پابندی کہ ان کی عبادت گاہوں کو بھی کچھ نہیں کر سکتے. قرآن مجید ضمانت دیتا ہے باقاعدہ. یہی سورۃ الحج پارہ نمبر 22 کے اندر، اقترب للناس پارہ نمبر 17 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، سورہ نمبر 22 ہے اور آیہ نمبر 40 ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَالصَّلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا. اس میں سب طرح کی عبادت گاہوں کا تذکرہ قرآن مجید کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کی عبادت گاہ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کو پرووک کر رہے ہیں کہ بدلے میں وہ آپ کے مسلمانوں کے اوپر، آپ کی مذہبی عبادت گاہوں کے اوپر، آپ کے جو شاعر ہیں ان کے اوپر وہ حملہ آور. تو گویا کہ آپ نے اس کو لائسنس دے دیے، بدلے کا آپ نے اس کو موقع دے دیے. قرآن مجید واضح طور پر کہتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان کو گالی نہ دو، بدلے میں وہ تمہارے سچے خداؤں کو گالی دیں گے. تو قرآن مجید امن کی، ایمان کی، آبادی کی بات کرتا ہے، نہ یہ کہ خرابی کی، تخریب کاری اور دہشت گردی کی بات کرتا ہے کہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ اسلام کو تھریٹ بنا کر کے پیش کیا جائے. نہیں، ایسا نہیں. فرمایا اولئک ما کان لہم، یہ لوگوں کو چاہیے تھا، ما کان لہم، نہیں ہے مناسب ان کے لیے، ان یدخلوها، کہ وہ اس میں داخل ہوں، یعنی اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرے ہوئے. اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو ڈرے ہوئے داخل ہوں، خوف کی حالت، کہیں پکڑ نہ جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں توہین نہ ہو جائے، بے توقیری نہ ہو جائے، کہیں کسی عمل کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو خوف کی حالت میں ان کو داخل ہونا چاہیے. آج ہم کسی اے سی، ڈی سی، دنیاوی عہدیدار، کسی بھی پولیس آفیسر، ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، کسی کے روم میں، کسی کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے لوگ ڈرے ہوتے ہیں
کوئی کال بھی آ جائے کہ جی پیشی آپ کی، ڈرے ہوتے ہیں کس طرح کا لباس پہن کے جاؤں، کیسے جاؤں، وہ کیا بات کریں گے، 700 لوگوں سے فون پہ مشورے کریں گے کہ وہ کس ذہن کے آدمی ہیں، وہ مجھ سے کیا بات کریں گے، میرا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو اس کے بارے میں مجھے مشورہ دیجئے. تو ڈرے سہمے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں، ایک عام حقیر سے عہدیدار کے آفس. لیکن جہاں پر رب رہتے ہیں، جو اس کے گھر ہے، جہاں پر اس کو پکارا جاتا ہے، خدا کو جہاں پہ پکارا جاتا ہے، فرمایا وہاں پر یہ لوگ اس طرح سے خرابی پیدا کرتے. ان کو وہاں پہ داخل ہونا چاہیے تھا خائفین، ڈرتے ہوئے ان کو وہاں پہ داخل ہونا چاہیے تھا، اور یہ وہاں پہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں. اتنے جارے ہو گئے، اتنے جرت مند ہو گئے، یہ اللہ کے مقابلے پہ آ گئے. میرے گھر کے اوپر کوئی حملہ آور ہو تو میری غیرت جوش مارے گی، میں بدلہ لینے پہ آؤں گا اس سے. جب اللہ کے گھر کو خراب کیا جائے گا، اس کے گھر سے روکا جائے گا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے رد سے، عذاب سے بچ سکے؟ تو اس کو عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، تو اس کی پکڑ آئے گی اس کی. فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب. اب عقیدے کی بات، فرمایا اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اب گویا کہ تمہید باندھی جا رہی ہے اس سارے معاملے کی جو کہ آگے تحویل قبلہ کی صورت میں، جب یہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر شروع ہوگی تو وہاں پر تحویل قبلہ کا موضوع بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اب یہاں سے اس کی تفصیل، اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے، بنیاد. فرمایا عقیدہ رکھو کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، ساری جہات اللہ کے لیے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں پر بھی تم رخ کرو گے تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ موجود ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعتوں والا، جاننے والا ہے. گویا کہ یہود کا ایک اعتراض آنے سے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا کہ جی پہلے تم بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، اب جو ہے وہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہو، کبھی ادھر کرتے ہو کبھی ادھر کرتے ہو. کوئی بتاؤ تو صحیح کہ تم نے اللہ کو کسی جہت کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا کیا، پابند کر دیا کیا تم نے؟ تو اللہ یہاں پر جواب دے رہے وللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ، جہاں پر بھی ہوگے. یہ جو ایک سمت متعین کی گئی ہے تمہارے لیے نماز کے لیے، یہ یکسانیت پیدا کرنے کے لیے، یکسوئی ہے، جسمانی یکسوئی بھی ہے، ذہنی یکسوئی بھی ہے، تاکہ عبادت کے اندر جو ہے وہ انسان یکجان ہو سکے، یکسانیت لا سکے، اس کو ایک طرف جو ہے ایک سمت مل سکے. قبلہ کو قبلہ نما کہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ وہاں پر قید ہو گیا، معاذ اللہ. اللہ کی ذات لا زمانی ہے، لا مقامی. یہ ایک شعار ہے، یہ ایک علامت ہے جو اللہ نے ہمیں یکسو کرنے کے لیے زمین پہ ہمیں عطا فرمائی ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. ان دا مین وائل درمیان میں سے جو عقائد فاسدہ ہیں اہل باطل کے یا کفار کے، ان کا بھی رد کیا گیا ہے. وقالو، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہ اللہ نے بنا لیا اپنے لیے اولاد کو. سبحانہ، اللہ کے ساتھ پاک ہے اولاد سے. پیچھے مشرکین کا تذکرہ ہوا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یہود کا تذکرہ ہوا، وہ جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. سورہ توبہ میں آئے گا انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 10 کے اندر. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصارہ کا تذکرہ ہے، وہ جناب مسیح کو اللہ کا بیٹا مان بیٹھے، انکارنیشن کے خدا جو ہے اس میں حلول کر گیا. ان اللہ المسیح ابن مریم. تو فرمایا سبحانہ، اللہ کے ساتھ پاک ہے. سورہ مریم میں قدر تفصیل کے ساتھ آخر میں تذکرہ آئے گا، آخری رکوع کے اندر. اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان پھٹ جائیں تو اتنا نقصان نہ ہو جتنا بڑا نقصان اس صورت میں اللہ کی ہیبت اور جلال کو انہوں نے دعوت دی ہے، غضب کو دعوت دی ہے، یہ کہہ کر کے اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا. فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں. اللہ مالک، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ رشتوں ناتوں سے پاک ہے. اللہ کے ساتھ رشتہ صرف اور صرف خالق اور مخلوق ہے. کل اللہ قانتون، سارے کے سارے اس کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ کی تعریف سنی، اللہ کا تعریف ہے سب دنیا. اللہ کی ذات کتنی ذات، کتنی اولا، خالق و مالک ذات ہے، وہ رب کائنات ہے. بدیع السماوات والارض، اس میں صفت کا چیز کو وجود دینا، عدم سے وجود. ایک ہوتا ہے بدع، خلق کہتے ہیں تو فرام سم تھنگ ٹو سم تھنگ، کسی چیز سے کسی چیز کو پیدا کرنا.
بدا کہتے ہیں ٹو کریٹ فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ، نتھنگ سے، عدم سے کسی چیز کو وجود دینا۔ اللہ کی ذات تو بدیع بھی ہے، خالق بھی ہے، لیکن انسان اس لفظی معنی کے اعتبار سے اس کو خالق کہہ سکتے ہیں، لیکن الباری البدیع نہیں کہہ سکتے، بیکاز مین کین بی الخالق بیکاز ہی ڈز کریٹ فرام سم تھنگ ٹو سم تھنگ بٹ کین ناٹ کریٹ فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ۔ دس از اونلی دا ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، یہ صرف اللہ کے صفت، بدیع ہونا، الباری ہونا۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو اس نے عدم سے وجود بخشا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اتنا بڑا آسمان ہماری نظروں سے جو ہے وہ تا حد نظر، زمین اتنی بڑی اور پتہ نہیں کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنی ٹیمز، کتنا وقت اور کتنا ہیکٹک کام ہوگا۔ فرمایا نہیں، یقول لہ کن، وہ صرف کہتا ہے کن، ہو جا، فیکن، تو وہ ہو جا۔ یہ کن فیکن کی اصطلاح قرآن مجید میں بہت معروف اور مشہور ہے، کئی ساری جگہ پر ہے۔ تیسرے بارے میں پہنچے جو سورہ آل عمران، وہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اور بھی کئی سارے مقامات پر کن فیکون کی جو اصطلاح ہے یہ موجود ہے۔ سورہ یاسین کے بالکل آخر میں پارہ نمبر 23 کے اندر یہ موجود ہے، کن فیکون، کہ جب وہ کہتا ہے ہو جا فیک، تو وہ چیز جو ہے وہ وجود میں آ جاتی۔ وقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو سرے سے کوئی علم نہیں رکھتے، یہاں پر پھر مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے، لولا یکلمنا اللہ، ہمارے سے اللہ کیوں نہیں کلام کرتا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے سے اللہ کیوں نہیں کلام کرتا؟ او تأتینا آیہ، یا ہماری طرف کوئی آیت کیوں نہیں آتی؟ تو یہ والا معاملہ بھی تفصیل کے ساتھ آگے سورۃ الانعام میں آئے گا، سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ فرقان میں۔ وہ کہتے تھے ہمارے بات کیوں نہیں کرتے، آپ ہی سے کیوں بات، فلاں فلاں کو نبی کیوں نہیں، آپ کے پاس کوئی باغات کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس محلات کیوں، آپ کے پاس فلانی کیوں نہیں ہے، آپ ہمارے سامنے سیڑھیوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ اس طرح بے وقوفوں والے جو ہیں اعتراضات کرتے تھے کہ تمہاری خواہشات کے مطابق اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو جائیں، اس کے بعد پھر تمہارے اوپر عذاب نازل ہو۔ عذاب، جس وقت خواہشات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا، تو وہ گویا کہ فتنہ ایک بہت تمہارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک اللہ پاک عافیت کے ساتھ کوئی نعمت دے، کوئی ضرورت پوری کرتا رہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، خواہشات کا اظہار نہ کریں۔ فرمایا یہ لوگ بھی اس طرح سے اعتراض کرتے کہ ہمارے سے اللہ کیوں نہیں کلام کرتا، ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، فرمایا اسی طرح سے ان سے پہلے بھی لوگ اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہے، دیگر انبیاء کے ساتھ بھی ان لوگوں کا جو ہے وہ یہی رویہ رہا ہے۔ تشابہت قلوبہم، فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا چیزیں متشابہ ہو، یعنی انہوں نے اپنے لیے حق اور باطل کو اقتباس کی شکل دے لی، یہ زیادہ باطل میں آگے چلے گئے ہیں، آپ کی مخالفت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو کفر کے اندر اچھائیاں نظر آتی، ادھر سے حق آتا ہے تو حق کی بات کو جھٹلانے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو یہ اپنے اندر کئی سارے تضادات لے کے بیٹھے ہوئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، فرمایا آپ یاد رکھ لیجئے کہ ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے یوقنون جو کہ یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بھی، تو ہے کہ جو یقین نہیں رکھتے تو انہی کے لیے تو کہا گیا یضل بہ کثیرا، کئی سارے لوگ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے گمراہ ہوتے، یہدی بہ کثیرا، کئی سارے لوگ ہدایت پاتے۔ قرآن مجید پہلے کہتا ہے ھدی للمتقین، بھائی تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، اور باقیوں کے لیے تو یہ گمراہی کا سبب ہوگا، وہ 70 طرح کی اس کے اوپر اعتراضات کریں گے، ان کو تو اس بات کی سمجھ نہیں آنی، کیونکہ انہوں نے حاکم اللہ کو تو نہیں بنایا، حاکم انہوں نے ریویلیشن یا وحی کو نہیں بنایا، حاکم انہوں نے ریشنل عقل کو بنایا، اور یہی جنگ ہے اس وقت دنیا میں، ریویلیشن ورسز ریشنل۔ پورا امریکہ اینڈ ویسٹ اور ان کی اکیڈیمیا وہ ریشنل کے اوپر کھڑی، اسلام مشرق یا اسلام یہ ریویلیشن کو فالو کر، بھئی ریویلیشن ہمارے لیے پہلے۔ فرمائے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے اس کے اندر، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، فرمایا ہم واضح طور پر کھل کھلا کے آپ کا جو سٹیٹس ہے، مقام و مرتبہ ہے، وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھ دیجئے، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، ارسلنا ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق حق دے کر، قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، آپ کی زبان پر حق ہے، آپ کے معجزات پر حق ہے، آپ کی شخصیت حق ہے، بشیر و نذیر، آپ کو ہم نے بنایا بشیر نذیر۔
پیغمبر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، بشیر خوشخبریاں سناتے ہیں، نذیرہ ڈر سناتے ہیں، ڈر جو ایک ہوتا ہے، ڈر کے لیے دو الفاظ بولے، خوف اور نذر۔ خوف جو ہے وہ حسی چیز سے ہوتا ہے، ظاہری خطرہ، جیسے سانپ سے ڈر۔ دوسرا ہوتا ہے نذر۔ نذر کہتے ہیں آنے والے زمانے میں، بعد میں آنے والے حالات، ان سے انسان کو محتاط رہنے کے لیے کہنا، یہ ہوتا ہے نذر، پریکاشن، پہلے سے بتایا جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ تنگ دل نہ ہوں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں، لا تسألوا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ گویا کہ یہ سورس آف موٹیویشن ہے، یہ بھی ایک مقام ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو موٹیویٹ فرمایا کہ آپ تنگ دل نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ان کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں آپ سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ۔ آپ صرف اپنا کام کیجیے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ حق بات لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کیجیے، تنگ دل نہ ہو آپ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اسی مفہوم کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ اعراف ہم جب پہنچیں گے انشاءاللہ پارہ نمبر 8 کے نصف کے اندر، بشرط صحت و زندگی، اس کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ فرماتے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج، آپ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ فرمائیے۔ سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فلعلک باخع نفسک، آپ اپنی جان لے لیں گے، آپ کو ان کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اپنا کام کیجیے، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ولن ترضی عنک اليہود ولا النصارى، فرمایا آپ بتا دیجیے اپنی امت کو کہ یہودی اور نہ ہی نصرانی یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں، حتی تتبع ملتہم، گویا کہ جب تک تم ان کے کلچر کو مان نہیں لیتے، ان جیسے نہیں ہو جاتے، ان کی ثقافت کو آپ نہیں مان لیتے، ان کی اطاعت قبول نہیں کر لیتے، وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، وہ آپ کی طرف ڈو مور۔ امن کی تشریح ان کی اپنی، دہشت گردی کی تشریح ان کی اپنی، ایمان کی تشریح ان کی اپنی، گلوبل یونٹی کی تشریح ان کی اپنی، اسی طرح سے ہر انسانی حقوق کی تشریح ان کی اپنی، انسانی شخصی آزادی کی تشریح ان کی اپنی۔ جب تک سب معاملات میں تشریحات آپ ان کی نہیں مان لیتے، جہاد کو وہ دہشت گردی کہیں گے، قتال کو وہ فساد بولیں گے، تمہاری ہر چیز کو، تمہاری نمازوں کو، تمہاری تلاوتوں کو، دین کی اطاعت کو، شریعت کی پیروی کو، وہ بیکورڈنس، پسماندہ اور قدامت پسند، بنیاد پرست، ہر چیز کی تشریحات ان کی اپنی۔ اور میں اب تم سے راضی نہیں ہوں، قل ان الہدی ہدی اللہ، آپ کہیں ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک ہدایت اللہ کی ہے، هو الہدی، وہی ہدایت جو اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں یہاں سے خاص قرآن مجید مراد، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ہر ایک بات مراد، صرف اور صرف وہی چیز انسانیت کے لیے باعث نجات ہے، وہی چیز گائیڈنس اور فائنل اتھارٹی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، فرمایا اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات، کفار کی، یہود و نصارہ کی خواہشات کی، اگر آپ نے ان کی پیروی کی، ظاہر ہے کہ پھر آپ ان جیسے ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بات کی توقع کی نہیں جا سکتی کہ وہ پیروی کریں، دراصل یہ تعلیم للامہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں امت کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ اگر آپ نے پیروی کی بعد الذی جاءکم من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکے ہیں، ہدایت آ چکی ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ مشرکین نے جیسے آپشنز رکھے، آفرز رکھے، کچھ لو کچھ دو، کیا چاہیے؟ اچھی عورت چاہیے، خزانہ چاہیے، سرداری چاہیے، سارا کچھ دیتے ہیں ہم، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجیے۔ یہی حال یہاں یہود کے ساتھ مناقشہ تھا، مدینہ کے آفرز، یہ کر لیں یہ کر لیں، فرمایا اگر آپ ان کی بات مان لی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، آج کے درس میں شامل آخری آیت ہے، یہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، یہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح سے اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کرنے کا حق، تلاوت کرنے کا حق کیسے ہوتے ہیں؟ جب اس کو رہبر، رہنما اور پیشوا مان کر کے اس کی تلاوت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، وہ جو دعا سکھائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً،
اے اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے امام بنا دیجیے، نور بنا دیجیے، ہدایت بنا دیجیے، رحمت بنا دیجیے۔ اور فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما آمن القرآن، وہ شخص قرآن پر سرے سے ایمان ہی نہیں لایا، من استحل محارمہ، جس نے اس کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ ترمذی شریف کتاب الفضائل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ گویا کہ تلاوت سے مراد فقط انگلی پھیر کر پڑھنا مقصود نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا مقصود ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو کتاب پر اصل میں ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے مؤمنین جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جس نے بھی اس کا انکار کیا، یعنی جس نے یا تو سرے سے تلاوت کی نہیں یا تلاوت کی لیکن اس پر عمل نہیں کیا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ میرے دوستو ترجمہ اور تفسیر اس کا مکمل ہے، آخر میں اس کا خلاصہ سن لیجئے جو 3 چیزیں ہم آج کے اس رکوع سے، رکوع نمبر 14 سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرقوں اور مذاہب کا اختلاف یہ فطری ہے، یہ ہے، تھا اور رہے گا، لہٰذا اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، لہٰذا کسی کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، صرف اپنی حق کی بات موقع مناسبت کے طور پر، محل کے اعتبار سے وہ دوسروں تک پہنچائیں، لیکن زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے۔ حتمی جو فیصلہ ہے اختلاف کا، وہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ مساجد کی آبادی کی فکر کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کی تخریب کاری کی۔ ہمارے عوام و خواص سب کے سب اس بات سے بالکل نابلد اور ناآشنا ہیں، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے مساجد کی، اللہ کے گھروں کی، ایون دوسروں کی عبادت گاہوں کی تخریب کاری کی فکر میں رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خطرے کی حالت میں ہی سمجھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا شعب الایمان للبہیقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یبقى، فرمایا کہ یوشک ان یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے نام کے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی روایت۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن سے نہیں باقی رہے گا مگر اس کے الفاظ، چھپائی ہوگی، پرنٹنگ ہوگی، کئی سارے نسخے گھروں گھروں میں مساجد بھری ہوئی ہیں، پڑھنے والا سمجھنے والا کوئی نہیں، الفاظ باقی ہیں اس کے۔ مساجدہم عامرۃ، مساجد تو آباد ہوں گی، رش ہوتا ہے جمعہ عیدین میں بہت زیادہ، محافل میں، وہی خراب من الہدی، لیکن انفارچونیٹ یہ تکلیف دہ ہے کہ ہدایت سے خالی ہے، شرک و بدعت اور اسی طرح سے اسلام کی بنیادی تعلیمات کی مخالفت اور اسلام کی بنیادی جو فرائض ہیں ان کی مخالفت، اسلام کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا، عملی زندگی میں جو ہے وہ اسلام کے حرام کردہ چیزوں کو اپنانا۔ مساجد کی آبادی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہمارا بزنس، ہمارا معاش، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہمارے گھریلو معاملات، ہماری دوستیاں، وہ ساری کی ساری اگر غیر اللہ کی طرز پہ کھڑی ہوئی ہیں تو مساجد کی آبادی 6 معنی دارت، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرمایا کہ علماؤہ، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو ہے اس حدیث پاک، علماؤہ شر من تحت عدیم السماء، اس نیلے آسمان کے نیچے، اس کے چھت کے نیچے سب سے بری جو مخلوق ہوگی وہ علماء، ہر زمانے میں علماء سو، علماء حق رہے۔ فرمایا من عندہم تخرج الفتنہ، انہی سے فتنہ نکلے گا، وعندہم تعود، انہی کی طرف لوٹ جائے۔ اللہم اعذنا من شرور انفسنا، اللہم اعذنا من شرور انفسنا، اللہم لا تجعلنا منهم، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ تیسری اور آخری بات جو اس کے درس، آج کے درس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، تو یہ کہ یہود و نصارہ کی پیروی سے ہم بچیں، ان کا کلچر، ان کے ثقافت، ان کا رہن سہن، اس سے ہم خود بھی بچیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں اور اپنی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے صحیح معنی میں سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنا، سمجھانا، نشر و اشاعت کرنا، پڑھنا پڑھانا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔